واپس اٹھیں گے تو اس دن بھی سلام کوئی پڑھے. دوسرے نبی سورہ مریم اللہ فرماتا ہے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام وہ کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیٰ. کیا کہتے ہیں؟ خود کہہ رہے ہیں وہاں تھا کہ ان پر سلام. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام, جس دن دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی سلام, اور جس دن واپس اٹھوں گا اس دن بھی سلام. یار انبیاء کرام کی ولادت پر اللہ ان کے اوپر سلام بھیجے تو جس دن نبیوں کا سردار آئے وہ دن کوئی عام ہو سکتا ہے؟ اب دوسری بات سنیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے ان پر تو اللہ نے سلام کیا, تو جس نبی کا میلاد منا رہے ہو اس پر بھی اللہ نے سلام کیا. کوئی آیت پیش کرو, کوئی حدیث پیش کرو, کوئی دلیل پیش کرو. چلو آپ کو دلیل پیش کر دیتا ہوں, شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. میں اس وقت تقریر ختم کر دوں گا جس وقت دیکھوں گا کہ اب تقریر مجھے ختم کر دینی چاہیے اور بالکل عروج پہ ختم کروں گا. اب سبحان اللہ ایک بات کر یار, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سنیوں کے پاس سبحان اللہ اتنا بڑا سہارا ہے. آئے ہو سبحان اللہ کہتے جاؤ. حضور نے فرمایا رہو دنیا میں جنت کے میوے کھاتے رہا کرو. حضور جنت کا میوہ دنیا میں کہاں فرمایا؟ سبحان اللہ جنت کا میوہ ہے. حضرت تو فرما رہے تھے مدینے کی سیر ہوگی تو جنت کی سیر ہو گئی ہے. تصور کر لو نا, تصور میں ہم سب نے مدینے جانا ہے اور پھر جنت میں جانا ہے اور حضور کے صدقے سے جانا ہے انشاءاللہ. ڈائریکٹ نہیں, ڈائریکٹ جانے کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی. اب سب نے کہا یا اللہ جنت دے, فرمایا چاہیے, عرض کیا یا اللہ چاہیے. فرمایا پہلے دنیا میں بھیجوں گا, پھر عمل دیکھوں, پھر ماروں گا, پھر ماروں گا, پھر قبر میں بھیجوں گا, پھر قبر سے اٹھاؤں گا, پھر قیامت کا دن لگاؤں گا, پھر میزان پہ بلاؤں گا, پھر اعمال دیکھوں گا. پاس ہوئے تو جنت ملے گی. ایسا ہی ہے نا, پاس ہوئے تو ملے گی. مدینے سے آواز آئی اوے ادھر کہاں جاتا ہے, میرے پاس آ جائے, نہ موت نہ کوئی اور تکو دو, مدینے آ جا تجھے جنت مل جائے گی. بیٹی و ممبری روزکم من ریاض الجنہ. اس لیے تو ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا. بڑی مشہور بات ہے نا, اس لیے میں آپ کا ذوق کے لیے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کس طرح پڑھا جا رہا ہے یہ سن لے ذرا. اللہ ان پر تو نے سلام بھیج دیا, تو مقتدی تھے جب مسجد اقصی میں, تو ان کے امام کا شان کیا ہے, ان پر سلام کب بھیجا؟ فرمایا ایسے نہیں, ان کو بلاؤں گا, اللہ اللہ ان کو بلاؤں گا, زمین کو سجاؤں گا, وہ آئیں تو رونقیں لگی ہیں, وہ جائیں تو رونقیں لگی ہوئی ہیں جی. بلاؤں گا, استقبال کراؤں گا فرشتوں سے, استقبال کراؤں گا انبیاء کرام سے, مسجد اقصی میں نماز پڑھاؤں گا, یہ امام بنے گا, باقی مقتدی بنیں گے, پھر ساتوں آسمانوں سے گزاروں گا, پھر سدرات پر پہنچاؤں گا, جبریل کو پیچھے روک دوں گا, تو رک جا, پھر اس کو عرش پہ بلاؤں گا اور سامنے بٹھا کر کہوں گا السلام علیکم ایھا النبی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سامنے بٹھا کر کہوں گا السلام علیکم ایھا النبی. ایسا ہی ہے. اب سن لیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب. چپے ہو گئے ہو, واجب. بڑی مصیبت ہے. کسی کو بولو نا اب حضور کا میلاد پڑھنے آئے, حضور کا میلاد, آغا صاحب تسی بھی سن لو, شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات, تسی بھی سن لو. یہ علی صاحب ہمارے شوق صاحب نہیں, دوسرے علی صاحب اور نا نوا کٹا کھولنے. اب سن لو میری بات, سب اپنے اپنے گربان میں جہاں کر دیکھیں, میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں. سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب. واجب. ہم نے تو یہ چیز آزمائی ہے, کئی غلام رسولوں کو ہم نے کہا صلح کر لیں, اور نہ جنا میں تو صلح کبھی نہ کروں. نام کیا ہے؟ غلام رسول. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول.
کمال ہے غلام، یہ رسول میں موت قبول ہے تو سلام کر کے صلح نہیں کر سکتا؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ قرآن کہتا ہے اگر قسمیں اٹھانی ہی ہیں پہلے تو قسمیں اٹھا مت، ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، اور اگر قسم اٹھاتے ہو تو پھر یہ قسم اٹھاؤ کہ اے اللہ تیرے نام کی قسم مسلمانوں کو آپس میں ملاؤں گا۔ پھر تو میلاد منانے کا فائدہ، اگر کرنا وہی کچھ ہے تو پھر تو کوئی مقصد بنتا نہیں ہے۔ سلام کرنا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میرے آقا کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک میرے آقا نے کبھی کسی بچے کو بھی یہ چانس نہیں دیا